علیکم، میں ہوں امداد سومرو۔ جمعہ بازار لگا ہوا ہے، جمعہ بازار ملاقاتوں کا جمعہ بازار، کوئی ملاقات ادھر کوئی ملاقات ادھر، کبھی اسلام آباد میں کبھی لاہور میں، اور لندن سے بھی خبریں ہیں کہ خفیہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں جی۔ اتوار بازار لگتے ہیں آج کل، جمعہ بازار تب لگا کرتے تھے جب جمعے کو ہفتہ وار چھٹی ہوتی تھی، اب اتوار کو ہفتہ وار چھٹی ہے، لہٰذا جمعہ بازار ہو گیا اتوار بازار۔ لیکن جمعہ بازار لفظ کا جو مزہ ہے نا وہ اتوار بازار میں نہیں ہے، اور ویسے بھی اتوار تو مطلب چھٹی، تو چھٹی کروانے کے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی چھٹی کروانے کے لیے اور پھر اس سے بچنے کے لیے ملاقاتوں کا سلسلہ، اجلاسوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ملاقات آصف زرداری صاحب کی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی چل رہی تھی، اور جب تک آپ کے پاس یہ ویڈیو آئے گی ہو سکتا ہے تب تک وہ ختم ہو چکی ہو، لیکن اس کا جو ملاقات کا ایجنڈا تھا وہ عمران خان صاحب کی خلاف تحریک عدم اعتماد۔ تو ایک ملاقات نہیں ہے، ایک سلسلہ نہیں ہے، کئی ملاقاتیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی ملاقاتیں کی ہیں، اس کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں، آصف زرداری اور مولانا صاحب کی ملاقات کے بعد کچھ ملاقاتیں اور ہونی ہیں۔ شہباز شریف صاحب کے ساتھ کل ملاقات ہے آصف زرداری صاحب کی، اس کے بعد 24 فروری کو آصف زرداری صاحب کی ملاقات جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب سے طے پائی ہے، وہ ہونی تھی پہلے، نہیں ہو پائی۔ تو یہ سارے معاملات ہیں، اور مدعا ہے تحریک عدم اعتماد کا، اور ایک معاملہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان عمران خان صاحب کو اب آسانی سے جانے نہیں دیتی۔ عمران خان صاحب کی حکومت الیکشن کمیشن آف پاکستان کو نظر انداز کر کے کوئی بھی کام کرتی ہے تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنی اتھارٹی جو ہے وہ اسرٹ کرتی ہے، بتاتے ہیں کہ جی بھائی ہم آئینی ادارہ ہیں، ہم کوئی ایسے پولیس نہیں ہیں، ہم کوئی ایسے ماتحت ادارہ تو ہیں نہیں کہ آپ جو ہمارے لیے ضابطہ اخلاق طے کر لو گے، ہمارے لیے جو رولز بنا لو گے، ہمارے لیے جو قانون بنا لو گے وہ ہم مان لیں گے۔ ہم آئینی ادارہ ہیں، قانون بنانا آپ کا حق ہے، لیکن جو اس پر عمل درآمد ہے وہ ہم نے کرنا ہے، لہٰذا ہمارے ساتھ تو بات چیت کی جائے بھائی۔ پہلے بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان اور حکومت کے درمیان بہت زیادہ لڑائیاں رہی ہیں، یہاں تک کہ وزیروں کے گروپس یوں باہر نکل آتے تھے الیکشن کمیشن پر حملہ کرنے کے لیے۔ حملہ ظاہر ہے یہ مہذب دنیا ہے، وہ حملہ تو نہیں ہوگا کہ مسلح ہو کے حملہ کر لیا، ڈنڈے سوٹے لے کر حملہ کر لیا، وہ تو حملے نہیں، لیکن پریس کانفرنس کے ذریعے ملائن کرنا، الزام لگانا طرح طرح کے۔ آج کل وہ انہوں نے قانون میں ترمیم کر لی ہے نا، پیکا کے قانون، پیکا یا پیکا جو ان کو بولا جائے، PECA، ٹھیک ہے نا، اس قانون میں ترمیم کر لی ہے حکومت نے، اور ترمیم میں یہ ہے کہ جو جعلی خبر دے گا نا، جعلی خبر، فیک نیوز، وہ 5 سال کے لیے جیل کی چکی پیسے گا، اور پھر اس کے متعلق کوئی بھی شخص جا کر اس کے کسی کے خلاف جعلی خبر چلے گی تو متاثر فریق کے علاوہ بھی کوئی بھی انسان، کوئی بھی فرد پاکستان کا 22 کروڑ آبادی میں سے جا کر مقدمہ کرے گا۔ اس قانون نئے آرڈیننس کے تحت جو جاری ہو چکا ہے، صدر مملکت نے کیا ہے، تو وہ قانون اگر حکومت پر اپلائی ہو جائے تو میں سوچ رہا ہوں کہ آج بھی حکومتی وزیر، مشیر جس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں، تو پھر تو پورا کا پورا حکمرانوں کا پورا جو وہ پارٹی ہے یا کابینہ ہے، جس کو ٹبر میں اس سینس میں استعمال کر رہا ہوں، خاندان فیملی والے سینس میں نہیں، یہ پورا کا پورا ٹبر اندر ہو، یعنی ٹبر مینس کہ وزیر اعظم بشمول کابینہ سارے اندر ہو، جس طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں، جس طرح کی چیزیں پھیلاتے ہیں، تو اس طرح کی یہ کرتے رہے ہیں ماضی میں بھی۔ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے متعلق الزام کہ جی وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں، ہیڈ کوارٹر بنا دیا اپوزیشن کا چیف الیکشن کمشنر نے، یہ استعفیٰ دے دیں، یہ کر دیں، بہرحال اس پر بعد میں معافی مانگی، لیکن جو نیا قانون، نیا آرڈیننس آ گیا ہے جو صدر مملکت نے منظور کر لیا ہے، اس میں معافی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کہ دو فریقین کے درمیان یہ اگر معاملہ ہے تو وہ اگر صلح بھی کر لیتے ہیں کہ میرے اوپر کسی نے الزام لگایا، میں نے مقدمہ کر لیا اور میں نے صلح بھی کر لی، تو بھی معافی نہیں ہے بھائی۔ تو یہ جھوٹا الزام، جھوٹی خبر۔ تو اب ظاہر ہے اب جو پہلے کی کارکردگی دیکھ لے حکومت کی، یا ابھی بھی جو کر رہے ہیں، تو اس میں تو سارے اندر جائیں گے، لیکن بہرحال حکومتوں میں کب حکمران گرفتار ہوا کرتے ہیں۔ تو اب معاملہ ہے الیکشن کمیشن کا، اس کے بعد میں ملاقاتوں پر آتا ہوں۔ تو الیکشن کمیشن والا معاملہ ذرا نبیڑ لیتا ہوں، مختصر سا ہے، زیادہ لمبا نہیں ہے۔ صدر مملکت نے 2 آرڈیننس جاری کیے تھے، ایک الیکشن کے ضابطۂ اخلاق میں، اور دوسرا تھا وہ پیکا آرڈیننس جو تھا اس پر۔ تو الیکشن ضابطۂ اخلاق کا جو آرڈیننس تھا اس میں تھا کہ جو کوئی بھی منتخب رکن، MNA، MPS، سینیٹر یا حکومتی عہدیدار الیکشن جہاں ہو رہا ہو وہاں وہ نہیں جا سکتا، الیکشن مہم نہیں چلا سکتا۔ تو اس میں ترمیم کر دی گئی، اور ترمیم کر کے آرڈیننس جاری کر دیا گیا۔ اب ظاہر ہے آرڈیننس کے ذریعے قوانین نہیں بنا کرتے، اور جب کوئی آئینی ادارہ جس پر عمل درآمد کرانے والا موجود ہو، پھر وہ پوچھے گا بھائی کیوں،
کیونکہ میں نے آپ کو خبر بھی دی تھی کہ 9 فروری کو الیکشن کمیشن نے اجلاس بلایا تھا کہ یار اس مدعے پر بیٹھ کر بات کریں، اس کو ایک سیدھا کر دیں، کوئی اتنا اچھا قانون نہیں ہے یہ، الیکشن کمیشن بھی چاہتا تھا کہ یہ ہو، لیکن آرڈیننس کے ذریعے ہو گیا، الیکشن کمیشن سے مشاورت نہیں کی گئی، وہ جو اجلاس ہونا تھا وہ اجلاس ملتوی ہو گیا جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بلایا گیا تھا، اور ظاہر ہے اس طرح کی ضابطۂ اخلاق جو ہے وہ بنتا ہے تمام فریقین کو بٹھا کر، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو۔ تو خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہوا ہے، اور اس اجلاس میں طویل مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کی قانونی ٹیم جو ہے اس آرڈیننس کے متعلق ملاقات کرے گی اٹارنی جنرل سے، ان سے سمجھے گی کہ جی یہ کیا ہے، کیوں ایسا ہوا ہے، اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنے تحفظات سے ان کو آگاہ کرے گی، اور اس کے بعد جو نکلے گا وہ ای وی ایم کی طرح اگر کچھ نکلتا ہے تو پھر اگر بن پاتا ہے، کوئی اتفاق رائے ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر معاملہ آگے بڑھے گا۔ تو الیکشن کمیشن اچھا، اس کے پیچھے بنیادی چیز جو تھی یہ آرڈیننس لانے کے پیچھے وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب کی حکومت ہر انتخاب میں پٹ رہی تھی، اور ظاہر ہے پھر جب آپ کا ایم پی اے بھی نہ جائے، ایم این اے بھی نہ جائے، وزیر بھی نہ جائے، سینیٹر بھی نہ جا سارے رہے تھے لیکن چھپ چھپا کے یا پھر نوٹسز پر نوٹسز، تو اسی وجہ سے عمران خان کی سرکار نے یہ فیصلہ کیا کہ یار اس کو نا مکا ہی دو ایک بار، تو انہوں نے مکا دیا۔ اب میں واپس آتا ہوں ملاقاتوں پر، اور ملاقاتوں کا اب میں آغاز کروں گا لندن والی خفیہ ملاقات سے نہیں، آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات سے نہیں، بلاول بھٹو اور احمد ولی خان اور این پی کی لیڈرشپ کی ملاقات سے نہیں، میں یا کل ہونے والی آصف زرداری اور شہباز شریف کی ملاقات سے نہیں، میں آغاز کرتا ہوں وزیر اعظم عمران خان کی ملاقات سے۔ ہم مسلسل میں نے آج سوچا کہ یار میں جو ویلاگز کرتا ہوں خاص طور پر تحریک عدم اعتماد، آج کل ہے ہی تحریک عدم اعتماد نا، ہر چیز اس سے جڑی ہے، یعنی میں نے پہلے والے ویلاگ میں گزارش کر دی تھی کہ محسن بیگ صاحب کا مقدمہ بھی تحریک عدم اعتماد سے جڑا ہوا ہے، وہ بھی اس سے الگ نہیں ہے، عمران خان صاحب کے سارے اجلاس جو ہیں وہ تحریک عدم اعتماد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ بھی اس سے الگ نہیں ہیں۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ ظاہر ہے متحرک زیادہ اپوزیشن ہے، عمران خان صاحب کہیں جلسہ کر لیتے، کہیں بات کر لیتے، تو عمران خان صاحب کے اس طرح تحریک عدم اعتماد کو روکنے کے لیے کوئی اس طرح متحرک نہیں ہے، لیکن جب ہوں تو پھر ظاہر ہے وہ وزیر اعظم ہیں، تو پروٹوکول وائز وزیر اعظم صاحب کو پہلے رکھنا چاہیے۔ تو لہٰذا آغاز کرتے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کی مصروفیات سے، جنہوں نے پرسوں ٹر جانا ہے روس، اور اس کے بعد واپس آ جائیں گے، 2 روز کا دورہ ہے روس کا۔ تو اس سے پہلے عمران خان صاحب ذرا اپنی وہ کیا ہوتا ہے، ذرا اپنے برج اپنے قلعے کے وہ ذرا دیکھنا، وہ وہاں پہ ہر جگہ پہ چوکی بٹھانا چاہتے ہیں نا کہ کوئی حملہ نہ ہو جائے۔ ظاہر ہے جب بادشاہ آتے ہوتی تھی تو اسی طرح قلعوں پر حملہ ہوا کرتے تھے، تو پھر وہ ہر طرف وہ جو مورچے ہوتے تھے، برجز ہوتے تھے، ان کے اوپر بٹھا کے اپنے پراپر اپنے سپاہ بٹھا کے وہاں پہ، اور وہ قلعے کو مضبوط کیا جاتا تھا، اور بادشاہ سلامت باہر جاتے تھے تو اپنی گدی پہ کسی کو بٹھا جاتے تھے تاکہ کوئی قبضہ نہ کر لے۔ تو اب اسی طرح ہی ہو رہا ہے آج، ظاہر ہے یہ جو جمہوری طریقہ ہے تحریک عدم اعتماد کا، تو عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ جی میرے قلعے پر حملہ اپوزیشن کرنے جا رہی ہے، لانگ مارچز ہونے جا رہے ہیں، تحریک عدم اعتماد کے لیے بہت زیادہ اپوزیشن کو جلدی ہے، وہ بہت زور سے اپوزیشن اس طرف بڑھنا چاہ رہی ہے۔ تو عمران خان صاحب روس جانے سے پہلے انہوں نے ایک ملاقات کی ہے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی سے۔ ان کو انہوں نے کہا دیکھو میں نے آپ کو تحریک عدم اعتماد سے بچایا تھا، آپ کو یاد ہوگا نا، میں نے آپ کو بچا لیا تھا تحریک عدم اعتماد سے، جب اپوزیشن کے 64 ووٹ تھے اور وہ کھڑے ہو گئے تو 64 تھے، اور جب انہوں نے خفیہ بیلٹ کے ذریعے ووٹ نکلے تو 50 تھے، 14 اپوزیشن کے ارکان غائب تھے نا، تو میں تھا نا، میں نے بچا لیا تھا۔ تو اب بھائی مجھے بچانے کی باری ہے، آپ جو ہے آپ نے میرا ساتھ دینا ہے، کیونکہ بلوچستان عوامی پارٹی سے تعلق ہے صادق سنجرانی صاحب کا۔ ویسے صادق سنجرانی صاحب لائے آصف زرداری صاحب تھے، اور آصف زرداری صاحب نے ان کو بنا لیا چیئرمین سینٹ بنایا، اور چیئرمین سینٹ بنانے کے علاوہ پھر وہاں پر جو بلوچستان میں اس وقت ثناء اللہ زہری صاحب تھے وزیر اعلیٰ، جو آج کل مسلم لیگ نون کے تھے اس وقت، تو ان کو گرا کر انہوں نے اپنا ابھی والے جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں قدوس بزنجو صاحب، ان کو وزیر اعلیٰ بنا لیا تھا، اور کہا تھا جی ہمارا اپنا بچہ ہے، تو ادھر بھی اوپر بھی صادق سنجرانی کو بٹھا لیا، ادھر بھی اپنا قدوس بزنجو کو بٹھا لیا۔ تو بعد میں جب انہوں نے وہ بنا لی حکومت وہاں پر نواز شریف کی، یعنی نون لیگ کی حکومت گرا کر ایک قدوس بزنجو کی حکومت بنائی، اور اس کے علاوہ صادق سنجرانی کو جتوایا نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کے مقابلے میں، تو پھر اچانک راتوں رات بی اے پی بن گئی تھی بلوچستان عوامی پارٹی، اور آصف زرداری دیکھتے رہ گئے کہ یہ میں نے تو جگاڑ لگایا تھا کچھ اور، یہاں کچھ اور ہو گیا۔ تو پڑ جاتے ہیں بھائی، وہ کہاوت ہے چوروں پر مور، یہاں پر میں زرداری صاحب کو چور نہیں کہہ رہا، لیکن ایک کہاوت ہے، پڑ جاتے ہیں نا بھائی، آپ نے کر لیا، آپ سے کوئی اچک کے لے گیا۔ تو سنجرانی صاحب جو ہیں وہ آصف زرداری صاحب نے بنوائے تھے، تو وہ صادق سنجرانی صاحب بعد میں بی اے پی کے ہو گئے۔ تو بی اے پی جو ہے
وہ عمران خان صاحب کے خلاف آج کل ناراضگی کا اظہار کیا ہے، وزارتیں مانگی. انہوں نے کہا کہ جی ایک وزارت سے ہمارا کیا ہوتا ہے بھائی، اتنا بڑا بلوچستان ہے اور ایک وزارت دے کے آپ نے ہمیں راضی رکھا ہوا ہے، آپ ہم سے وہ بھی واپس لے لیں. تو اس میں تاثر یہ گیا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو بی اے پی کی سپورٹ نہیں ملے گی. چودھری برادران نے اشارہ دے دیا، ایم کیو والے اشارے دے رہے تھے، تو ظاہر ہے اتحادی جو ہے چودھری برادران میں سے مونس الہی صاحب نے ایک اشارہ دے دیا تھا کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں. متحدہ قومی موومنٹ والوں کا کے پاس ابھی تک عمران خان صاحب نے اس طرح کوئی ان سے نہیں کیا، لیکن بہرحال رابطہ. لیکن جو بی اے پی والوں کے ساتھ، صادق سنجرانی کے ساتھ عمران خان صاحب نے ملاقات کی، ان کو اپنے احسانات یاد دلوائے کہ جی آپ اقلیت کے ہونے کے باوجود میں نے آپ کو چیئرمین سینٹ رکھا ہوا ہے، لہٰذا میری تو اکثریت ہے، میری اکثریت خراب نہ ہونے دیجیے گا اور مجھے تحریک عدم اعتماد میں میرا ساتھ دیں. تو وہ صادق سنجرانی صاحب نے بالکل اسی طرح یقین دلایا کہ جی میں آپ کے ساتھ ہوں. عمران خان صاحب کو یقین دلایا جس طرح آصف زرداری صاحب کو یقین دلایا تھا چیئرمین سینٹ بننے کے بعد کہ جی میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کا بچہ، میں نے مطلب آپ کا آصف زرداری ہے چیئرمین سینٹ، جو آپ کہیں گے وہی ہوگا. اور اس کے بعد پتہ چلا کہ آصف زرداری صاحب نے ایک دو بار پہلے ماضی میں کہا تھا کہ جی میں مطلب مجھ سے غلطی ہو گئی کوئی ایسا فیصلہ کر کے. تو ایک ہی غلطی آصف زرداری صاحب برملا کہتے ہوتے کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تو وہ غلطی اور مان بھی چکے ہیں مسلم لیگ نون کے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر. تو عمران خان صاحب نے ان سے ملاقات کی ہے. دوسرا، عمران خان صاحب نے پارٹی کا اجلاس کیا ہے، پارٹی کی قیادت کا. میڈیا خبروں کے مطابق سی سی کا اجلاس، اور چند دن پہلے سی سی کا اجلاس ہوا تھا، لہٰذا مجھے وہ سمجھ نہیں آ رہا کہ سی سی کا اجلاس اتنا جلدی کیسے. لیکن عمران خان صاحب نے اپنے اہم رفقا کا اجلاس بلایا ہے جس میں، اور اس کے علاوہ ترجمانوں کا اجلاس کیا. ان دونوں اجلاسوں پلس میں صادق سنجرانی، مدعا وہی تھا جو اپوزیشن کا ہے، یعنی اپوزیشن کی ملاقاتوں کا جو مرکزی نقطہ ہے تحریک عدم اعتماد، ان ملاقاتوں کا، ان اجلاسوں کا مرکزی نقطہ تھا تحریک عدم اعتماد. ادھر تھا کہ کیسے کامیاب کروائی جائے، اور ادھر ہے کہ کیسے ناکام بنایا جائے. اور عمران خان صاحب ظاہر ہے، میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ روس جا رہے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ تاریخ میں پاکستان کا کوئی حکمران روس جاتا ہے تو پیچھے وہ کمزوری ہو جاتا ہے. اور ممکن ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ بھی ڈر ہو. تاریخ تو عمران خان صاحب سے زیادہ تاریخ کون جانتا ہے. عمران خان صاحب دیکھیں نا، جب روس جا رہے ہیں وہاں پر بھی تاریخی مقامات پر جائیں گے. اس سے پہلے گئے تھے، جہاں گئے وہاں پر تاریخی مقامات پر ضرور جاتے ہیں عمران خان صاحب. تو تاریخ، خاص طور پر ہم جو مسلمان حاکموں کی تاریخ ہے، اس سے زیادہ عمران خان سے زیادہ اس کو کوئی نہیں جانتا. تو عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ بھئی میں ایک مسلمان حکمران ہوں، اور میرا ملک جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں کے جب وزرائے اعظم یا حکمران جب خاص طور پر اس طرف جاتے ہیں، روس والی سائڈ پہ، سینٹرل ایشین اسٹیٹ اور ان سے اوپر، تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے تو وہ عمران خان صاحب کو پتہ ہے. لہٰذا وہ چاہ رہے ہیں کہ اپنا قلعہ ذرا مضبوط کر کے جائیں، اس لیے انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں. اور اب وہی اپوزیشن جو ہے وہ زرداری صاحب کی میں نے ملاقات کا بتا دیا. نواز شریف کی خفیہ ملاقات کا بہت چرچا ہے، لیکن پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب اور آصف زرداری صاحب کی ملاقات جو اسلام آباد میں، اب تک جب آپ کے پاس یہ ویڈیو پہنچے گی تو ممکن ہے اس ملاقات کا کوئی اعلامیہ بھی آ گیا ہو. لیکن یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. میں پہلے بار کہہ رہا ہوں کہ مولانا صاحب اور آصف زرداری صاحب میں بنیادی اختلاف تھا عمران خان کی حکومت کو گھر بھیجنے کا. مولانا صاحب تو اس حکومت کو قانونی مان ہی نہیں رہے تھے. تو لہٰذا جب تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر اپوزیشن اکٹھی ہوئی ہے تو اس میں مولانا صاحب اور آصف زرداری صاحب جب تک آمنے سامنے نہیں بیٹھتے تھے، یہ دوست ہیں نا، بچھڑے ہوئے دوست، مارچ 2021 میں بچھڑ گئے تھے، 16 مارچ 2021 میں، اور اختلاف ہو گیا تھا سیاسی. تو اس کے بعد یہ پہلی بار مل رہے ہیں. اور 21 نومبر کو ابھی پچھلے سال، یعنی کچھ مہینے پہلے، بلاول بھٹو زرداری مولانا صاحب سے ملاقات کر کے آئے تھے. اور اس کے بعد اب آصف زرداری صاحب شہباز شریف صاحب کے ساتھ تو ان کے رابطے مسلسل رہتے تھے، پارلیمنٹ میں بھی بلاول بھٹو زرداری کے ذریعے. مولانا صاحب کے ساتھ بھی ان کے رابطے رہتے تھے، مولانا اسد جو مولانا صاحب کے صاحبزاد ہیں، میں نے ان کے ذریعے. لیکن براہ راست ملاقات جو ہے وہ نہیں تھی، تو وہ ہو گئی. اب اس ملاقات کے بعد ظاہر ہے معاملہ اسپیڈ اپ ہوگا، رکے گا نہیں. وہ میں نے گزارش کی تھی نا، ایک ملاقات سے کئی ملاقاتوں کا سلسلہ نکلے گا، تو وہ نکل چکا ہے سلسلہ، وہ آگے بڑھ چکا ہوا ہے. اب یہ ملاقات مولانا صاحب، ٹوٹل نقطہ ایک ہے اس کا، تحریک عدم اعتماد. اب مولانا صاحب اور زرداری صاحب کی ملاقات کے بعد اب خبر ہے کہ کل شہباز شریف صاحب کو ضیافت دے رہے ہیں، آصف زرداری صاحب ان کو کھانا دے رہے ہیں، وہاں پر ملاقات ہوگی. اور اس ملاقات میں پھر فردر اسٹریٹجی ہوگی کہ کیا ہونے جا رہا ہے. وہ جو بات کی مریم اورنگزیب صاحبہ نے، ظاہر ہے مسلم لیگ نون کی وہ ہیں، اپنا ترجمان ہیں، انہوں نے کہا کہ جی وہ پشاور والے ہمارے لوگوں کو فون کروا رہے ہیں، اور وہ ہمارے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے تحریک عدم اعتماد کا ساتھ نہیں دینا، ہمارے لوگوں کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا پر حکومت کا جو باغی ایم این اے ہیں ان کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں شیئرنگ ہوگی کہ بھائی اب اگر ایسا ہوتا ہے تو کیسے بچنا ہے. ایک چیز
جو مسلسل اپوزیشن کی طرف سے کہی جا رہی کہ ہمارا نمبر پورا ہے، عمران خان کو حکومت کو گرانے کے لیے جو 6-7-8 ووٹ چاہیے وہ ہمارے پاس ہیں، ہم ان 6-7-8 ووٹوں پہ رلائے نہیں کرنا چاہ رہے۔ سینٹ کے الیکشن والی اسٹریٹجی ہے، جس طرح یوسف رضا گیلانی کے سینٹ کے انتخابات کی اسٹریٹجی تھی کہ ہم اگر ان کے 6 توڑ لیں، ہو سکتا ہے 2 ہمارے توڑ لیں، تو پھر کیا ہوگا، پھر ہم تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے کم از کم 25-30 ارکان توڑنے ہیں۔ میں آپ کو یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب اکثر کہتے ہیں کہ جی 22-25 لوگ ہمیں کم از کم توڑنے ہیں، وہ کر کے اس کے بعد تحریک عدم اعتماد لائیں گے کہ اگر ہمارے کچھ لوگ ادھر ادھر بھی ہو جاتے ہیں یا جو ہمارے ساتھ تعاون کریں گے، ساتھ دینے کا وعدہ کریں گے، وہ اگر فونوں کے دباؤ میں آ کر اپنا پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو بھی ہمارے پاس حکومت گرانے کا نمبر پورا ہو۔ میں آپ کو اکثر جب اس طرح کا کوئی ذکر ہوتا ہے تو 3 مارچ کے انتخابات کا، سینٹ کے انتخابات کا حوالہ دے کر ایک گزارش کرتا ہوتا ہوں کہ اس وقت بھی عمران خان کی پی ٹی آئی سے لوگ ٹوٹے تھے 25 سے زیادہ، پی ٹی آئی کے 25 سے زیادہ ایم این ایز نے ووٹ کیا تھا یوسف رضا گیلانی صاحب کو۔ ادھر سے اپوزیشن کے لوگ بھی کچھ ووٹ توڑنے میں حکومت کامیاب ہو گئی تھی، لیکن بہرحال گیلانی صاحب جیت گئے تھے۔ تو وہی سینٹ والی اسٹریٹجی ہے کہ جی زیادہ لوگوں کو کیا جائے، اپنے ساتھ ملایا جائے۔ تو یہ ساری جو مولانا صاحب سے ملاقات اور کل شہباز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب کی ملاقات ہوگی، اس میں یہ ساری چیزیں ڈسکشن میں ہوں گی، ہر چیز پر بات ہوگی۔ اور ایک ووٹ ہے جماعت اسلامی کا، تو آصف زرداری صاحب وہاں پر بھی جائیں گے 24 کو، وہ بھی ملاقات ہوگی، اور خفیہ ملاقات نواز شریف صاحب کی۔ خبریں ہیں ٹویٹر پر باتیں چل رہی ہیں، کچھ لوگ سینہ گزیٹ چل رہی ہے کہ جی نواز شریف سے خفیہ ملاقاتیں۔ ایاز صادق صاحب اکثر کہا کرتے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب سے لندن میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں، لیکن غیر سیاسی ملاقات کر رہے ہیں، غیر سیاسی لوگ ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ اب ایک خفیہ ملاقات کا ذکر ہو رہا ہے اور اس کے متعلق طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے خفیہ ملاقات ہوئی ہو، جب ملاقات ہی خفیہ ہے تو پھر اس کا کیا پتہ کہ وہ کیا ہوا ہوگا اس میں۔ لیکن اس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو گھر بھیجنے کی بات ہو رہی ہے۔ جب وہ خفیہ ملاقات کی کوئی ڈیٹیل سامنے آئے گی تبھی اس پر بات ہوگی۔ خفیہ ملاقات پر زیادہ بات نہیں کی جاتی، جو ملاقاتیں سرعام ہو رہی ہیں ان میں کیا ہو رہا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔